مختصر حمد و ثناء کے بعد آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے کشمیر میں بالخصوص اور پورے وہ ممالک اسلامیہ جہاں مسلمان کثرت سے آباد ہیں، وہاں کشمیریوں کے حق میں یکجہتی کے لیے اس دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ حقیقت میں پوری دنیا کے مسلمان، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی مسلمان کی علامت اور نشان بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے، کسی کونے، کسی علاقے میں رہتے ہوں، ان کے لیے اس کے دل میں ویسے ہی تڑپ ہونی چاہیے جیسے کہ اس کو اپنے حقیقی رشتہ داروں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس بات کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں، وہ پیروں کا علاقہ ہو، وہ کسی اور جگہ کا علاقہ ہو، وہاں کے مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 70 سال گزر گئے، کشمیر کا مسئلہ آخر حل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور اس کے پس منظر سے بھی ہمیں تھوڑی سی واقفیت ہونی چاہیے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت جن علاقوں میں مسلمان آباد تھے اور ان کی زیادہ کثرت سی، وہ علاقے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے، اور جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی وہ ہندوستان میں شامل ہوئے۔ چونکہ اس وقت کشمیر پہ ایک سکھ کی حکمرانی تھی، باوجود اس کے کہ کثرت وہاں پہ مسلمانوں کی ہے، چونکہ حکومت سکھوں کی تھی تو سکھوں نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو ملا دیا، اور یہ خطہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے دونوں ملکوں کے لیے بڑا مفید ہے، بلکہ دفاعی لحاظ سے شاید انڈیا کو ہم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تھا تو کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ ہندوستان کہتا ہے کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ہندوستان جانتا ہے اس بات کو بڑی اچھی طرح کہ اگر کشمیر کا بارڈر درمیان سے جاتا ہے اور یہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو پورے کے پورے بھارت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ یہ درمیان میں ایک آڑ کا کام کر رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ بہرحال حقیقت میں کسی مسلمان کو اپنے خطے سے زیادہ اپنے مسلمانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ آج ہم سب جانتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں اور خطہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں،
وہ لوگ بڑی مصیبت اور کٹھن کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے یہ جذبہ جہاد ختم نہیں ہو رہا۔ جب تک یہ جذبہ باقی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ جہاد اگر بیدار ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا کا یہ نظام بدلتا ہے۔ چونکہ آج جہاد سے محبت ختم ہو گئی، کھیتیوں باڑیوں میں اور اپنی تجارتوں اور کاروباروں میں لوگ مست ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا اذا اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل، جب تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو کے جانوروں کی دمیں پکڑ لو گے، جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، اس وقت اللہ احکم الحاکمین تم پہ مسلط کرے گا تو ذلتیں ہی مسلط کرے گا، رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ لا ينزعها عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، اور یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ضلالت تب تک تم سے نہیں اٹھے گی جب تک تم رب کے دین کی طرف واپس نہیں پلٹ آتے ہو۔ اب جہاد اسلام کی چوٹی ہے، کتنی تڑپ رہ گئی ہے لوگوں میں اس کی، اور یہ یاد رکھیے گا، اس کو دل سے، اس کی محبت کو دل سے نکالنے میں آپ کے میڈیا کا بڑا کردار ہے، آپ کے موبائل کا بڑا کردار ہے، انٹرنیٹ کا بڑا کردار ہے۔ یہ فحش مواد جو ہر قسم کے میڈیا پہ آ رہا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ خبروں اور رسالوں کے ذریعے کیوں نہ ہو، یہ سن سن کے، دیکھ دیکھ کے، پڑھ پڑھ کے اللہ معاف فرمائے لوگوں کے ایمان کمزور ہو، اور اسی وجہ سے آج جہاد کی محبت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاریخی اعتبار سے بھی بات بڑی ہو سکتی ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ تحریک جب چلی تھی اسی وقت سے ہی چل پڑی تھی جب 1947 میں پاکستان بنا تھا۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ ملنا، لیکن کہا جی ریفرینڈم کروائیں گے، ان کو حق خود ارادیت دیں گے، جدھر یہ چاہیں گے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہاں مل جائیں، ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہیں وہاں مل جائیں۔ اور اس وقت کے پنڈت نہرو نے یہ دھوکہ دے کے مسلمانوں کو ایک وقت خاموش کروا دیا، اور پھر آرام سے اس خطے کو ہندوستان میں شامل کر دیا۔ دغا 18 قراردادیں ہو چکی ہیں اقوام متحدہ میں، اور یہ سارے عالمی ادارے، مسلمان بیچارے وہاں پہ گویا کہ بھیک مانگتے ہیں، سب کے سب آزاد نہیں ہیں، ان پہ امریکہ کا تسلط ہے، ان پہ اسرائیل کا تسلط ہے، یہ اللہ کی قسم نام نہاد ادارے ہیں یہ سارے کے سارے غیر مسلموں کے لیے، انہی کو سپورٹ کرنے والے بس اوپر اوپر سے بیانات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا ڈٹ کے بیان دیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب تک یہ دل سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر آتے، تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی اسی خطہ کشمیر کی وجہ سے، اور پہلی ہی جنگ میں ہندوستان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ان کے نہ جانے منصوبے کیا تھے، کہنے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، اور یہاں وہ سچ ثابت ہوتا ہے، کم من فعلت لغیر اللہ ثم صار للہ۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیا منصوبے تھے ہندوستان کو، پاکستان کو آپس میں جدا کروانے کے،
कितने मुसलमान शहीद हुए, कितनी लाशें बिखरी, कितने उलमा शहीद हुए, कितनी मस्जिदें गिराई गई, कितने मदारिस को आग लगाई गई। वो मुसलमानों की कुव्वत जो थी हकीकत में उसको तोड़ा गया था कि वो जो कई सौ साल से हिंदुस्तान पे हुकूमतें की जा रही हैं, आज अगर अंग्रेज निकल जाता है तो फिर हट के मुसलमान हुक्मरान ना बन जाएं। ये ताकत थी जो उन्होंने मुसलमानों की तोड़ी, फिर बांग्लादेश को अलग किया, फिर आपस के इख्तिलाफात, फिर लिसानी तअस्सुब, ये मजहबी तअस्सुब, ये सुन्नी देवबंदी बरेलवी शिया मौलवियों को इनमें लड़ा के रख दिया। उधर से जरगों वाले और उधर से कबाइल के इलाके, उनकी आपस में ना बनी। फिर बलोचिस्तान और पंजाब के मामलात खड़े हो गए, आपस की लड़ाइयां करवा के अल्लाह की कसम दुश्मन ने हमें कमजोर किया है और कुछ भी नहीं किया। वो चाहता ही ये है, ये लड़े, ये मरे, इनकी ताकतें कमजोर हों, इनकी अफवाज कमजोर हों, इनके इदारे कमजोर हों। और आपको पता है शायद 1992 का जो नक्शा जारी किया था ना, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं। उन बेचारों का ख्याल ये था हम खत्म कर देंगे, ये छोटा सा इलाका है, इसकी हिंदुस्तान के सामने क्या वैल्यू है, हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा, वो कुरान मजीद का खास पैगाम है जिसको शायर कहता है कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कौन जानता था कि छोटी सी उम्र में एक छोटा सा मुल्क जो थोड़ा सा अरसा पहले आजाद हुआ होगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों में से एक ही मुल्क होगा जो दुनिया में एक एटमी मुल्क बन के मार्ज़ वजूद में आ जाए। फिर पता चला कि पाकिस्तान के पास तो एटम है। इस एतबार से अल्लाह की कसम हमारी फौजें, हमारे इदारे और हमारी सिक्योरिटियाँ और हमारी एजेंसियाँ वो काबिल तहसीन हैं। इतना दिफाई निज़ाम अपना मजबूत कर दिया। आज अमेरिका समेत, इसराइल समेत, पूरे यूरोप समेत, बरतानिया को ले लो, सारा गैर मुस्लिम अगर उसकी आंख का कोई कांटा है मुसलमान मुल्कों में तो रब्बे काबा की कसम एक पाकिस्तान है। बस हम इसके बासी, हम इसके रहने वाले हैं, इसकी कदर कीजिएगा। हम लोग, वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करता हूँ जब क्लास में बैठे होते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे सामने ये मसाइल ज़रूर हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, इख्तिलाफ हैं, मजहबी इख्तिलाफ है, तासुब की यहाँ पे फिजा पाई जाती है, यहाँ पे बदमनी है, यहाँ पे बेराह रवी है, यहाँ पे बेकानूनी का सा माहौल है, लोगों को यहाँ चैन की ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं मिल रहा, नफ्सा नफ्सी का आलम है। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, इतने बड़े मसाइल के होते हुए दहशतगर्दी यहाँ पे होती है, लड़ाइयाँ यहाँ पे होती हैं, धमाके यहां पे होते हैं, बेरोजगारी यहां पे रहती है, बदअमनी यहां पे रहती है, करप्शन यहां पे बड़ी। इतने मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने आप को एक एटमी और एक दिफाई मुल्क साबित करके दुश्मन की आंखों में कांटे चबो दिए। ये अल्लाह का करम है इस मुल्क पे। पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी मुल्क की तरफ नजर उठाते हैं तो वो हमारा मुल्क मुल्क पाकिस्तान है। मुझे अच्छी तरह याद है, क्लास हम पढ़ रहे थे, उस्ताद मोहतरम बाहर चले गए, पीरियड ख़त्म हुआ तो मदीना का मेरा एक साथी था, तो मुझे कहने लगा कि साद उसका नाम था, कि आप खा क्यों नहीं जाते हिंदुस्तान को, क्यों ख़त्म नहीं करते हिंदुस्तान को, एटम है आपके पास। हम लोग तो आपकी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। ये हकीकत में रब की रहमत है। अल्लाह का शुक्र कीजिए जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क का बशिंदा बना दिया, एक आज़ाद रियासत अल्लाह ने हमें दे दी। बस दुआओं की ज़रूरत है। इस वक्त हम कश्मीर नहीं जा सकते, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो गए, शहीद हुए या जाएंगे या जा रहे हैं, वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं यहाँ बैठा दुआ तो कर सकता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है, अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, अपने दिफा के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, और बिलखुसूस कश्मीर चूंकि हमारा करीबी मुल्क है, उसके लिए रो रो के रात को उठ के रब से दुआएं किया करें। वो बेचारे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हम कितनी आज़ादी से अपने दीन का पैगाम देते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, याद रखिएगा, चाहे वो सऊदी अरब क्यों ना हो,
جہاں اتنی مذہبی آزادی ہو کہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بھی خطیب جس طرح کا مرضی توحید کا پیغام دے، وہ رسالت کا پیغام دے، وہ جہاد کا پیغام دے، وہ نبی کائنات کے فرامین کا پیغام دے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں اس طرح کی مذہبی آزادی ہے، ان میں سے ایک اللہ کے فضل سے پاکستان ہے۔ 2 ہی ریاستیں جو توحید کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہیں، ایک ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان، اور دونوں کی آزادی کی آپس میں مماثلت بھی بڑی ہے۔ جیسے مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہوئی تھی نا، ویسے ہی ہندوستان سے پاکستان کی ہجرت ہوئی ہے۔ لٹے پٹے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، ستائے ہوئے ان دشمنوں کے اور مارے ہوئے ان کی تکلیفوں کے، اور کیسے پہنچتے تھے بے سر و سامان مدینہ کی طرف۔ ایسے ہی لوگ ہجرتیں کر کے یہاں پہ آئے تھے۔ آپ میں سے بزرگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، قتل عام ہوا تھا، عصمت دریاں ہوئی تھیں، 1000 عورت کی عزتیں لوٹی گئی تھیں۔ اپنی عزت کے دفاع کے لیے نوجوان بچیوں نے دریاؤں میں، نہروں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزت بچائی تھی۔ اس ملک کو لینے کے لیے یہ دشمن کی غداری ہو گئی، اور یہ ہمارے بعض اپنوں کی ہی غداری ہو گئی کہ ہم نے کشمیر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ 1965 کی جنگ کے نتیجے میں یہ کشمیر آزاد ہوا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا وزیر اعظم آزاد ہے، اس کی ریاست آزاد ہے، اس کے اپنے ایک مسائل ہیں، لیکن اس پہ ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج تک اقوام متحدہ کو جرت نہیں ہوئی، عالمی اداروں کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ بھارت کو یہ کہہ سکیں کہ جو وعدہ کیا تھا تم نے کہ ہم کشمیریوں سے ہی مشورہ لیں گے، ان کو حق خود ارادیت دیں گے، آؤ اس فیصلے پہ، اور دیکھو پھر کشمیری کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے پہ بھی علماء نے ویسے بحث کی ہے کہ کیا خطے کے لیے جہاد ہو سکتا ہے؟ کیا وطن کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے؟ اگرچہ وہ ایک حدیث تو جھوٹی بنی ہوئی ہے، حب الوطن من الایمان، لیکن صحیح بات یہ ہے اگر اللہ اپنی توفیق سے کسی کو ایسا خطہ دے دے جس خطے میں اسلام پہ عمل کرنا آزادی کے طور پہ انسان کو میسر آ جائے، اس خطے سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ دیا تھا، وہ پہلی ریاست مدینہ بنی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ کی سواری مدینہ کے قریب آنے لگتی، آپ سفر کی حالت میں اپنا ناک لپیٹ کے رکھتے تھے، ہوائیں چلتی ہیں، غبار اڑتا ہے، ریتیں اڑتی ہیں، لیکن مدینے کی پہلی دیوار دور سے جب اللہ کے نبی کو نظر آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا ہٹا دیتے اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے مدینے کی ہوا چاہیے۔ مدینے کی محبت میں صحابہ کہتے ہیں آپ سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ تو جہاں اللہ نے کوئی ایسی جگہ دی ہو جہاں انسان کو مذہبی آزادی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ اپنے اعمال پہ کاربند رہے، اس ملک میں تو انسان اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل سمجھ کے اس خطے سے بھی اپنے دل سے محبت کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اس کو اجر نصیب فرمائیں گے۔ آج بڑی ضرورت ہے، یہ ویسے 5 فروری کا جو دن ہے نا، یہ محترم قاضی حسین صاحب نے منتخب کیا تھا غالباً 1990 میں، کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس دن میں کوئی اور خاص واقعہ پیش نہیں آیا، تو انہوں نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اس کو ابھارنے کے لیے امت کو درس دیا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا پہ ان کی آواز چلتی ہے۔ کشمیریوں میں یہ جو آزادی کی دوڑ لگی تھی، لگ تو شروع سے ہی گئی تھی، لیکن اس وقت اس میں شدت آئی تھی جب ایک عالم دین جمعہ پڑھا رہے تھے یا خطبہ عید تھا غالباً، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا عید کے خطبے میں، اور اس وقت کے حکمرانوں نے سمجھا کہ یہ اشارے ہماری طرف کر رہا ہے، مولوی صاحب کو پکڑا، جیل میں ڈال، لوگ احتجاج کے لیے نکلے، اور وہاں آ کے جب مجمع لگا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، ایک شخص دیوار پہ چڑھا، اس نے اذان کے لیے اللہ اکبر کہا تو اس کو گولی مار دی۔
یہ جذبے جس قوم میں، جس ملت میں اللہ عطا کر دیتا ہے، وہاں انشاءاللہ کسی نہ کسی دن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ ظلم کی رات جتنی مرضی لمبی ہو، بالا آخر اس نے صبح ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ گولی کھا کے دوسرا جوان چڑھا تھا، اس نے اگلا اللہ اکبر کہا، اس کو گولی مار دی گئی، تیسرا چڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھا، 22 کلمے ہیں اذان کے، 22 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی اور اذان مکمل ہو گئی تھی۔ اس دن سے اللہ کے فضل سے اس میں مزید قوت پیدا ہوئی، اور آج ایک بڑی منظم انداز میں اللہ کے فضل سے یہ تحریک پیدا ہو چکی ہے۔ ہمیں اس وقت سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایسے سمجھیں جیسے اللہ نہ کرے میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، میرے گھر پہ کوئی مصیبت آ جائے، ہماری جوان بہن بیٹیوں پہ اللہ نہ کرے اس طرح کا مسئلہ آ جائے، ہم کیسے رو رو کے اپنے رب کو منائیں گے؟ رات کے پچھلے پیر اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، ان کی ہر اعتبار سے مدد کیجئے۔ آج اگر حالات کچھ اس طرح کے ہیں، انشاءاللہ یہ حالات ایسے نہیں رہتے۔ یہاں پہ فرعون آیا، یہاں پہ قارون آیا، یہاں پہ نمرود آیا، بڑے بڑے جبار آئے، بڑے بڑے سرکش آئے، بڑے بڑے باغی آئے، بڑی پابندیاں لگی، بڑے مسلمان ذبح ہوئے، بڑی بڑی طاقتیں اٹھی، ساری طاقتوں کو اللہ نیست و نابود کرتا گیا۔ آخر کار ایک ہی طاقت رہ جائے گی، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور احادیث سے لگتا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا۔ ایک وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ لگتا یہ ہے یہ دونوں ایک ہی وقت اٹھیں گے۔ کسی بھائی نے مجھے سوال بھیجا تو احادیث کی شروعات دیکھی تو بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ظاہراً لگتا یہ ہے کہ جب فتنے عروج پکڑ چکے ہوں گے، مسلمانوں کی حالت انتہائی کمزور ہو چکی ہوگی، تسلط ہو جائے گا غیر مسلموں کا، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، دجال نکل چکا ہوگا، قیامت قریب ہو چکی ہوگی، حالات انتہائی دیگر گو کی حالت میں چلے گئے ہوں گے۔ اس وقت جو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، فرشتوں کے پروں پہ ان کا ہاتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گول چہرہ، سرخی مائل، خوبصورت، سر جھکائیں گے تو یوں لگے گا جیسے ان کے بالوں سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ 40 سال تک مل کے میری امت کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اللہ پھر اگر عزتیں دے گا تو رب کعبہ کی قسم جہاد کے ذریعے دے گا، اللہ جہاد کے ذریعے دے گا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حجیں، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ اذکار، یہ صدقات، یہ خیرات، ان کی فضیلتیں اپنی ہیں، ان کے فوائد اپنے ہیں، لیکن اگر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ ایک ہی حالت ہے اور ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے جب مسلمان علم جہاد کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اپنی زندگی میں 17 سے زائد غزوات کیے ہیں۔ مختلف علماء نے تعداد لکھی ہے، کسی نے 19، کسی نے 21، اور آپ کے چھوٹے موٹے سارے غزوات کو شامل کر لیا جائے 300 سے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ آج یہ سنت جہاد والی کس نے پوری کرنی ہے؟ ہمیں میٹھی میٹھی سنتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جن میں کچھ دینا نہ پڑے بلکہ لینا ہوتا ہے نا، میٹھی میٹھی سنتوں میں تو ہاتھ میں تلوار ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے میں اتنی خوفناک آواز پیدا ہوئی کہ اہل مدینہ ڈر کے باہر نکل رہے ہیں، اکٹھے ہوئے، جیسے ہمارے علاقے میں اور آپ کے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی اللہ نہ کرے چور وغیرہ آ جائے تو ایک بندہ اونچی آواز لگاتا ہے اور پھر سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک طاقت بن کے باہر نکلتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو مل کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ مدینہ والے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جب اکٹھے ہو کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، تیز ترین گھوڑا اس کے نیچے ہے، اس کے ہاتھ میں کیا گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگ گئے، آواز بڑی خطرناک تھی لیکن یہ تو ایک ہی بندہ آ رہا ہے، نہ جانے یہ کون ہے۔ ہم انتظار میں کھڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جب گھوڑا قریب آیا تو
وہ ابو طلحہ کا گھوڑا ہے، ننگی پیٹھ ہے، اس کے اوپر زرین نہیں ہے، بڑے بڑے شاہ سوار ڈول جاتے ہیں ننگی پیٹھوں پہ، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہیں گھوڑے، لیکن ہم نے دیکھا اللہ کے پیغمبر ابو طلحہ کے گھوڑے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ نے آ کے مدینے والوں کو کہا تم آرام سے سو جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اشجع الناس، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے اگر کوئی قوی اور بہادر شخص ہم نے دیکھا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تبوک کا غزوہ ہوا نا، جس کو جنگ حنین بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی اور اپنی تعداد پہ ناز ہو گیا۔ تعداد پہ تھوڑا سا بھروسہ ہو جاتا ہے نا بندے کو، طاقت پہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے پکا سچا کہ اس کا تعلق اور توکل ہمیشہ رب پہ قائم ہوتا ہے۔ توکل تو ان کا رب پہ ہی تھا، لیکن باتوں باتوں میں کہہ بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ہماری قوت اچھی ہے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے، لیکن کیا پتا تھا واسطہ کس قوم سے ہے۔ حوازن، ثقیف اور بڑے بڑے قبائل اتنے ماہر تھے وہ تیر اندازی میں کہ اگر کوئی شخص پورے کا پورا اپنے آپ کو لوہے کی زرہ میں جکڑ لیتا، یہاں جنگی لباس پہنتے تھے، خول پہنتے، اس کے لوہے کی پٹیاں گردن پہ آتی تھیں، یہاں سے ان کی زریں شروع ہو جاتی، ہاتھ بھی زروں کے اندر ہوتے تھے، بعد کے پاؤں تک انہوں نے زرہ پہنی ہوتی تھی۔ اتنے جنگ کے لباس میں جکڑا ہوا آدمی وہ ایسا نشانہ لیتے تھے کہ آنکھ میں نشانہ لگا کے بندے کو تڑپا دیتے تھے۔ پہلا ہی حملہ کیا اور اتنا تابڑ توڑ حملہ تھا کہ صحابہ میدان میں قائم نہ رہ سکے، ثابت نہ رہ سکے، پاؤں اکھڑ گئے۔ اور اس وقت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی سواری کی لگام کو ابو سفیان نے تھاما ہوا تھا۔ سنو، ابو سفیان نے، جس کے بیٹے کو امیر معاویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے نام لے کے لوگوں کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، ابو سفیان، امیر معاویہ، سارے لوگ نکل گئے میدان سے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کی سواری کو تھام کے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ابو سفیان کھڑے۔ جب وہ ایمان لائے تھے تو پختہ ایمان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو عبد المطلب کے گھر میں پیدا کیا ہے، کوئی ہے میرے مقابلے میں نکلنے والا تو نکلے۔ پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی، ان کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنے دندان زخمی نہیں کروائے، آپ ایک گڑھے میں نہیں گرے تھے، فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دھویا تھا جو خون آلود ہو گیا تھا، چٹائی جلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں رکھی تھی۔ آپ نے طائف کا سفر نہیں کیا تھا، وہاں آپ نے پتھر نہیں کھائے تھے، بے ہوش ہو کے پہاڑ کے دامن میں نہیں گرے تھے، اور آپ نے فرشتے کو نہیں کہا تھا جس نے آ کے اشارہ کر دیا کہ آپ تو بڑی امیدیں لے کے آئے تھے طائف والوں سے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے ایک دن سیدہ عائشہ کے پوچھنے پہ بتایا تھا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا میرے پیغمبر بتائیں آپ نے جب سے اس دین کی دعوت کو شروع کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک سب سے سخت دن آپ پہ کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اوپر سب سے سخت دن طائف والا تھا، بڑی امیدیں لے کے میں گیا تھا، لیکن پتھر مارے انہوں نے، خون مبارک آپ کے سر سے نکل کے آپ کی جوتی تک پہنچ گیا، چپک رہے تھے آپ کے پاؤں آپ کی جوتی میں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں ایک پہاڑ کے دامن میں ٹیک لگا کے بیٹھے، ساتھ آپ کے ایک جانثار ہیں، آسمان سے آواز آئی، وہ کڑک پیدا ہوتی تھی فرشتوں کے آنے سے، کہا انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کا، پوری دنیا کے پہاڑوں کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ اشارہ کر دیں، یہ طائف کے دو پہاڑوں کو یوں ملاؤں گا کہ طائف والوں کو میں ان پہاڑوں میں پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے،
فرشتے کے کہنے پہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے دل میں سوچا کہ آج طائف والے تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن آپ کی زبان سے نکلا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان طائف والوں کو ہدایت دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا وہ ایک پیغمبر ہوں۔ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، شاید اللہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا کرے گا۔ حالات بدل جاتے ہیں بھائی، مت پریشان ہوا کریں، تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، مسلمان اس وقت کمزور ہیں، اس وقت مسلمان پستی کی حالت میں ہیں، اس میں بھی یہ مت سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے اندر ہے، جس وجہ سے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اچھا، بعض ساتھی بیچارے عقل والے ہوتے ہیں نا، زیادہ تیز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر دین کی وجہ سے ترقی ملتی ہے تو پھر پورے غیر مسلم ممالک کیوں ترقی پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ ساری ترقیاں تو ان کے پاس ہیں، آسمانوں پہ وہ پہنچ رہے ہیں، سیارے ان کے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ساری ان کی ہے، سائنس ساری ان کی ہے۔ اور ویسے بعض بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم جیسے مولویوں پر کہ جو آپ کے مدرسے میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوتا جو سائنس میں ماہر ہو، ہم وہاں پہ سائنس پڑھاتے ہیں، ہم وہاں پہ قرآن و سنت پڑھاتے ہیں۔ پوری دنیا پہ نکل جاؤ، کوئی مسجد ایسی دکھا دو جو مسجد ویران پڑی ہو اور اس مسجد کے لیے آپ کو ضرورت ہو اور وہاں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن نہ پہنچے۔ ہم تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، یہ تو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا کام تھا، یہ تو ان کا کام تھا جو صبح و شام حکومت کا پیسہ کھاتے ہیں۔ اداروں کو تم کیا دیتے ہو؟ مولوی تم سے کیا لیتے ہیں؟ ان کا یہ کام نہیں ہے ترقی، اور یہ ترقی ہے ہی نہیں جس کو تم ترقی سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو تنزلی ہے اور اللہ کے عذابوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ان کو دنیا دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ اپنے دشمنوں کو دنیا زیادہ دیتا ہے اور اپنے بندوں پہ مصیبتیں ڈال کے اللہ دنیا سے چھٹکارا دلوا کے آخرت کا بندہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، عمر دنیا اللہ نے کافروں کو دینی ہے اور آخرت کی ساری سرداریاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمانی ہیں۔ یہ وقتی طور پہ حالات ہیں، انہوں نے بدلنا ہے۔ ایک وقت روس کا بڑا ڈنکا بجتا تھا، کدھر ہے روس؟ کدھر ہے وہ سپر پاور؟ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ یقین مانے۔ ہم تو زیادہ سیاست سے واقف نہیں ہیں، لیکن چند ایک پڑھنے کو ملتے ہیں اقتباسات۔ ہندوستان اس وقت بہت پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے میانمار کی حکومت گرا کے انہوں نے فوج کو دے دی، بنگلہ دیش میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ دیکھنے کو جمہوری ملک ہے لیکن پیچھے پاور ہے اللہ کے فضل سے چلانے والوں کی۔ پورے اس خطے کو اب جمہوریوں سے چھڑا کے اب فوج کے اقتدار میں لایا جا رہا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ اگر ہندوستان کو شرارت کرتا ہے، اگر اسرائیل اس کے ساتھ ملتا ہے، اگر امریکہ کی شاہراہ پہ وہ آتے ہیں، اور آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی 5 بڑے بڑے خفیہ اڈے جو ہندوستان نے اپنے ارد گرد ہمارے لیے تعمیر کیے تھے نا، اللہ کے خصوصی فضل سے 5 کے 5 تباہ ہو چکے ہیں۔ پوری ہماری نیوی ہندوستان کے سمندر سے چکر لگا کے واپس آ چکی ہے، اور ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی سپر پاور بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم، دشمن بزدل ہے، دشمن بزدل ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کنجوس بھی ہوتے ہیں، یہ بزدل بھی ہوتے ہیں، اور یہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ اللہ ایمان کی طاقت سے اپنی مدد نظر کرتا ہے، اللہ ایمان کی طاقت سے اپنی نصرت حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ فوجوں کی طاقتیں، یہ اسلحہ کی طاقتیں، یہ دوسری تیسری طاقتیں، یہ تو اللہ نے ایک بہانہ بنایا ہوا، اور اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں کشمیریوں کے حق میں، جہاں مسلمانان عالم کے حق میں دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دوسری بڑی یہ بھی ذمہ داری ہے نا، آپ ذرا جہاد پہ بھی تو نکلیں، ٹریننگیں حاصل کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان دشمنوں کے لیے قوتیں اپنی تیار کرو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوت فی الرمی، قوت کا نام یہ ہے کہ تم نشانہ بازی سیکھا کرو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے صحابہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا یا بنی اسماعیل انا معکم، او اسماعیل کی اولاد اچھی طرح تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرے گروہ نے جلدی سے تیر اندازی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا تم نے تیر اندازی کیوں بند کر دی؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا آپ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم کیوں تیر چلائیں؟ آپ ان کے ساتھ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر چلاؤ، میں تمہارے سب کے ساتھ ہوں۔ تیر سیکھو، تیراکی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، جہاد میں کام آنے والی طاقتیں سیکھو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنی طاقتیں اکٹھی کرو، اور اللہ کے فضل سے ہمارا ملک اپنا دفاعی نظام دوسرے تمام ملکوں سے مضبوط کر چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اسی لیے دشمن آج آنکھ اٹھانے سے پہلے ڈرتا ہے، اور اسی وجہ سے آج اللہ کے فضل سے کشمیری بھائی ہمارے ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ وہی رشتہ، وہی ناطہ، وہی تعلق جس بنیاد پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مسلمانوں نے یہ خطہ حاصل کیا تھا، آج رب کعبہ کی قسم وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس خطے میں شامل ہو جائیں۔ کوئی جتنی مرضی باتیں کرتا پھرے، تو اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، لیکن ہمیں اپنے رب سے امید رکھنی ہے۔ اور ایک جاتے جاتے میں گزارش کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، یہ ہندوستان کی چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہمارے مسلمان۔ ان کے گھروں میں فلمیں ہندوستان کی چلتی ہیں، بسوں میں ہندوستان کی فلمیں چلتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی چلانا جائز ہو گیا ہے، ہمیں ان کی مصنوعات کے ساتھ بھی تو بائیکاٹ کرنا چاہیے نا، ہمیں ان کے کلچر سے بھی دور ہونا چاہیے، ہمیں ان کی تہذیب سے بھی دور ہونا چاہیے، ہمیں ان کے رسم و رواج سے بھی تو دور ہونا چاہیے۔ آپ کے ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں آتی بسنت منانے کی ہمیں اجازت دی جائے؟ کیسے اللہ ہمارے اوپر کرم کرے گا؟ کیسے اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرے؟ کیسے اللہ کی نصرتیں اور مددیں ہمارے ساتھ آ جائیں؟ رسم و رواج اور طور طریقے ہم نے ہندوؤں والے اپنائے ہوئے ہوں اور ہم انہی ہندوؤں کے خلاف جہاد کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہیں۔ پکے سچے مسلمان بنیے، اپنے اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے بنیے، اور اس ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، جو مرضی ہو غیر مسلم، ان کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آج حکومتوں کی پینگیں ہیں ان کے ساتھ، اور نتیجہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تقریر کرنا کوئی مشکل نہیں، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے وہ تو جا کے کوئی بھی کر سکتا ہے، نتیجہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے۔ جب تک ہماری حکومتیں صحیح طور پہ، دلی طور پہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتی، بیانات بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اب کرنے کا کام ہے، میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا، بات ختم کرتا ہوں۔ دعائیں کریں ان کے لیے، کھل کے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، جس قسم کے تعاون کی بھی ان کو ضرورت ہو۔ اور یہ بھی حقیقت میں حکومتوں کا کام ہے، ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جو پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مدد کرتے ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا کہ نہ جانے آگے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں، جہاد کی تڑپ پیدا کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا اس نے پوری زندگی جہاد ہی نہیں کیا، اس کے دل میں جہاد کی تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ مات علی شعبۃ من النفاق، وہ مرے گا تو کسی نہ کسی منافقت کی حالت میں مرے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر آخری چیز میں نے یہ ذکر کی ہے کہ ان ہندوؤں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، فلمیں دیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کی چیزیں بھی استعمال نہ کریں، اور ان کے ساتھ اعلان برات کریں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے
کہ اللہ مسلمانان عالم پہ اپنا رحم کرے، ان کی حالتیں اللہ احکم الحاکمین اپنے خاص رحم و کرم سے تبدیل فرمائے، اللہ کشمیریوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ان کو اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ احکم الحاکمین ان کے حالات پہ خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پہ قائم رکھے، ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم پہ راضی ہو، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا